دو چیزیں ہیں جن کی میں ہمیں عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کثرت شکر اور ایک کثرت دعا۔ شکر کی کثرت، ہوا کا جھونکا چلا، اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الحمدللہ۔ گھر میں داخل ہوئے، لوگوں کو اچھی طرح سے صحت مند پایا، خوش خرم پایا، اللہم لک الحمد ولک۔ بچہ کھیلتا ہوا اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک۔ جو نعمت بھی چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے اوپر شکر ادا کرنے کی عادت جب پڑ جائے کہ آدمی خود بخود بغیر کسی تکلف کے شکر ادا کرتا ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی خلاصہ ہیں ہمارے زندگی کا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ میں کیا کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے کہ نہیں، اسی لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضرور، فرض ہو نفل ہو، یعنی فرض کے اندر 2 رکعتوں میں سورت پڑھتے ہیں، 2 میں سورت نہیں پڑھتے، لیکن فاتحہ وہاں بھی پڑھتے ہیں، ہر جگہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ۔ تو اگر اس پر غور کرو تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ 7 آیتیں ہیں۔ اس کی پہلی آیت 3 آیتیں اگر دیکھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اور حمد کے ہی دوسرا عنوان ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، رحمان الرحیم ہے۔ 3 آیتیں شکر کی، آخری 3 آیتیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کیا ہے؟ دعا۔ اور بیچ میں ایک جملہ فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بار بار فاتحہ پڑھوائی جا رہی ہے، ہر رکعت میں پڑھوائی جا رہی ہے، ہر نماز میں پڑھوائی جا رہی ہے، تو وہ در حقیقت ان 2 عظیم صفات کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کا مقصد ہے کہ یہ بیٹھ جائے ان کے دل میں، شکر اور دعا۔ جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر، جو حاصل نہیں ہے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دعا۔ 2 ہی چیزیں انسان کو، جو حاصل ہے وہ نعمت ہے، اور اندیشہ ہے کہ نکل نہ جائے تو دعا کرو۔ تو کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اور دوں گا اگر شکر کرتے رہے، اور لئن کفرتم، اور اگر ناشکر کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت۔ تو اس لیے کیا نعمت مجھے ملی ہے۔ اور رات کو خاص طور پر سونے سے پہلے اگر سارا دن انسان جو کچھ اس کو کامیابی ملی ہے یا اچھائیاں ملی ہیں یا جو اس کو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، ان کا تصور کر کے رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر، حمد کا، اور یہ وظیفہ کر لے کہ یا اللہ جو آئندہ دن آ رہا ہے وہ میرا خیر عافیت سے گزر جائے اور تمام نعمتوں کے ساتھ گزر جائے، یا تب صبح کو کر لے نماز فجر کے بعد سب سے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح صبح شام جب تعلق قائم ہوگا تو انشاءاللہ دن جو گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں گزرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کی نعمتوں میں گزرے۔ انسان کا حال یہ ہے، ہم انسان کا کیا، ہم سبھی اس میں مبتلا ہے کہ اگر کبھی ذرا سی کہیں کوئی کسر رہ گئی تو اس کو لے بیٹھے اور اس کا دکھڑا بیان کرنا شروع کر دیا۔ عین اس وقت میں بھی جبکہ انسان کو کوئی تکلیف ہے، عین اس وقت میں بھی لاکھوں نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور دھیان بس وہ ہماری ایک عزیزہ ہیں، تو وہ میرے والد والد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بوڑھی ہو گئی تھی، تو دانت بہت جھڑ رہے تھے، نکل رہے تھے، تو ایک مرتبہ والد صاحب کے پاس آئی تو کہنے لگی کہ ابا جی یہ جو ہے دانت بھی عجیب چیز ہے، آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ جب بچپن میں نکلتے ہیں دانت اس وقت میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو جائے، اور جاتے ہوئے بھی کبھی ایک دانت ہل رہی ہے، کبھی دوسری ہل رہی ہے، کبھی یہ نکلواؤ کبھی وہ نکلواؤ، تو آتے جاتے دونوں میں تکلیف دیتے ہیں۔ تو بھائی صاحب نے فرمایا خدا کی بندی، تجھے صرف یہ 2 ہی باتیں یاد رہیں دانتوں کی کہ آتے ہوئے بھی ان سے تکلیف ہوئی تھی اور جاتے ہوئے بھی ہو رہی، اور یہ جو 50-60 سال تک اس سے منو کھانا چبایا ہے، منو ٹنو کھانا چبا گیا اس کے ذریعے، وہ یاد نہیں رہا، اور بس اوپر شروع کی بات یاد رہ گئی اور آخری کی بات یاد رہ گئی۔ تو یہ ہمارا یہ حال کہ جو ذرا سی کہیں کوئی تکلیف ہو جائے وہ اس کو لے بیٹھے، اور جو اسی وقت میں کما تو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی، ارے آنکھ دی ہوئی ہے تمہیں کان دیے ہوئے ہیں، تو تمہاری بصارت ٹھیک ہے، تمہاری سماعت ٹھیک ہے، تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، تمہارے پاؤں چل رہے ہیں، ان کو تو دیکھو۔ ایک بیماری ہے تو بیچ تو کم از کم اپنے اللہ سے ہم اتنا تعلق تو قائم کر لیں کہ جب کوئی ستائے یا کوئی تکلیف ہو تو بے ساختہ ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا داعیہ پیدا